ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. اگر انڈیا الائنس نے پرٹیکولرلی کانگریس نے اکھلیش نے اپنے رویے میں بہتری نہ لائی تو پھر ہم قوم کو کسی اور آپشن کی طرف بلائیں گے. یہ نہ سمجھا جائے کہ مسلمانوں کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. السلام علیکم دوستو. ایسے وقت میں کہ جب چاروں طرف مسلمانوں کی مسجدوں کو اور گھروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور یہی نہیں بلکہ مسلمانوں کی مسجدوں کے میناروں پر ہتھوڑے بجائے جا رہے ہیں، ایسے حالات میں حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب کا ایک ایسا بیان سامنے آیا ہے کہ جسے سننے کے بعد ہر ایک مسلمان کا دل باغ باغ ہو جائے گا. دوستو آپ کو بتاتے چلے کہ حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب نے نیوز میکس ٹی وی پر ایک انٹرویو دیتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ اگر اکھلیش یادو اور راہل گاندھی مسلمانوں کے معاملے پر خاموش رہتے ہیں تو ہمارے پاس دوسرا آپشن موجود ہے. آخرکار دوستو وہ دوسرا آپشن کیا ہے اور کس چیز کا جلد ہی مولانا سجاد نعمانی صاحب اعلان کرنے والے ہیں؟ آئیے خود مولانا سجاد نعمانی صاحب کی ہی زبانی سنتے ہیں کہ آخرکار مولانا سجاد نعمانی صاحب نے ایسا کیا کچھ کہا ہے. میری کانگریس کے کچھ سینئر لیڈروں سے ملاقات اور بہت تفصیلی اور کھری کھری باتیں میں نے اپنی عادت کے مطابق ان سے کی، تو انہوں نے اس غلطی کا اعتراف کیا اور یہ کہا کہ ہم آپ کی ملاقات اعلیٰ کمان سے کرائیں گے. اور میں نے کہا کہ آپ کرائیے یا ہماری بات پہنچائیے، ہم بہت کھل کر بات کریں گے. ہم محسوس کرتے ہیں کہ گرانٹڈ لے لیا ہے انڈیا الائنس نے مسلم ووٹس کو، اب ہم پورے ملک میں کچھ اور بھی تحریک چلا سکتے ہیں. بالکل ہمارے پاس آپشن کھلے ہوئے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. وہ آپشن کیا ہے وہ ابھی ہم ڈسکلوز نہیں کریں گے، لیکن آپشن ہے اور میں اس کے اوپر ورک کر رہا ہوں. تو یہ بات آپ پہنچا دیجیے ہائی کمان تک اور ہم کچھ دن انتظار کریں گے. اگر انڈیا الائنس نے پرٹیکولرلی کانگریس نے اکھلیش نے اپنے رویے میں بہتری نہ لائی تو پھر ہم قوم کو کسی اور آپشن کی طرف بلائیں گے، اور ہمیں امید ہے کہ ہم ایک تھرڈ آلٹرنیٹو کھڑا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. یہ نہ سمجھا جائے کہ مسلمانوں کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. مسلمانوں نے کوئی تیسرا آپشن کا بھرپور طریقے پر ارادہ ہی نہیں کیا ہے. مسلمان اس ملک کو انتشار سے بچانا چاہتے ہیں، لیکن اگر آپ کا یہی فیصلہ ہے تو پھر مسلمان تھرڈ آلٹرنیٹو کھڑا کرنے کے لیے پورے ملک میں ایک رابطے قائم کریں گے جس کے امکانات بہت بڑھ گئے ہیں. اب اس وقت کسان نہ کانگریسی ہے نہ بی جے پی میں ہے، وہ کسان ہے. اب جاٹ ہے، اب ٹھاکر بن گیا ہے، وہ ہندو نہیں ہے. اب او بی سیز کے اندر بھی ایک تقسیم ہو رہی ہے. اب سکھ بن گیا ہے، وہ ہندو نہیں رہا. اب لنگایت بن رہے ہیں، وہ ہندو نہیں ہے. ہمارا ان سب لوگوں سے رابطہ ہے اور ہم ان سب لوگوں کو ملا کر ایک نئی طاقت کھڑی کر سکتے ہیں. الٹرنیٹو کچھ آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بتائیں گے نہیں، لیکن جس طرح سے دلتوں کے اوپر کوئی اتیاچار ہوتا ہے، دیکھنے میں آتا ہے کہ پرینکا گاندھی وہاں پہنچ جاتی ہیں، اکھلیش بھی پہنچ جاتے ہیں، اگر او بی سی کے ساتھ کچھ ہوتا ہے. مسلمانوں پر پہنچنے کی بات تو چھوڑیے، بولا تک نہیں جا رہا. کوئی اسٹیٹمنٹ راہل گاندھی چھوڑ دیجیے، نیچے لیول کر یا ان کے جو اسپوک پرسن ہیں، بھیک مانگنے کے بجائے پریشر ڈالنا پڑے گا، دباؤ ڈالنا پڑے گا. اور ڈیموکریٹک سسٹم میں دباؤ ڈالنے کے کئی پریکٹیکل طریقے ہوتے ہیں، خالی زبانی نہیں. تو ہمارے ذہن میں پورا نقشہ ہے اس کا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ قبل از وقت ہوگا اگر ہم اس کی پوری تفصیل منظر عام پر لے آئیں. لیکن ایک مرتبہ حجت قائم کرنے کے لیے انڈیا الائنس کے کچھ سینئر لیڈروں سے ملاقات ہوگی، پھر دیکھتے ہیں کہ اس پر ان کا کیا رسپانس ہوتا ہے. اور نہیں تو ہم ہوم ورک کر چکے ہیں اور اس میں ہم کو دیر نہیں لگے گی تیسرے آلٹرنیٹو کی طرف قوم کو دعوت دینی. تو دوستو آپ سب نے سنا کہ مولانا سجاد نعمانی صاحب نے صاف طور پر یہ بات کہی ہے، اگر مسلمانوں کے معاملے پر راہل اکھلیش خاموش رہے تو ہمارے پاس دوسرا آپشن موجود ہے، جلد ہی ہم لوگ اعلان کریں گے. دوستو یہی نہیں بلکہ مولانا سجاد نعمانی صاحب نے اپنے اس انٹرویو کے اندر یہ بات بھی کہی ہے کہ ہم دوسرے آپشن کا پورا خاکہ تیار کر چکے ہیں اور جلد ہی ہم لوگوں کے سامنے اسے پیش کرنے والے ہیں. تو دوستو آپ سب نے مولانا سجاد نعمانی صاحب کا یہ بیان سنا کہ مولانا سجاد نعمانی صاحب نے صاف طور پر یہ بات کہہ دی ہے کہ اگر اکھلیش اور راہل گاندھی مسلمانوں کے معاملے پر خاموش رہتے ہیں تو ہم جلد ہی ایک بہت بڑا فیصلہ کرنے والے ہیں. آپ لوگ مولانا سجاد نعمانی صاحب کے اس بیان پر اپنی کیا رائے رکھتے ہیں؟ آپ ہمیں کمنٹ باکس میں
ضرور بتائیں.